الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی اصحابہ اصحاب الہدی والتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجدون عنده مکتوبا فی التوراۃ الآیہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رحمت عالم رحمت تمام مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمعِ بزم ہدایت نوشۂ بزم جنت شہر یاری ارم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت گل باغ رسالت ختم دور نبوت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ حضرات ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مسعود مہینہ ہے، اور اس کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں میں پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش ہوئے، اور وہ ہوتے رہتے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کمالات اور خوبیوں کے ساتھ ہمارے درمیان مبعوث فرمایا ہے کہ آپ کی تعریف اور توصیف کما حق آپ کا غلام نہیں کر سکتا۔ زبان سوکھ گئی، قلم ٹوٹ گئے، مگر آپ کے فضل و کمال کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور کائنات کے ہر ذرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہی میں پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو پھر یہ ساری چیزیں بھی اللہ پیدا نہ فرماتا، بلکہ ایک حدیث قدسی میں آقا فرماتے ہیں، لولا کا لما خلقت، اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کسی شے کو وجود نہ دیتا، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ زمین، نہ آسمان، کسی چیز کو نہ بناتا، یہاں تک کہ محبوب میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ جو ہے
یہ کائنات کی سجاوٹ یہ حضور کے لیے ہے اور حضور کی آمد کے لیے ہی یہ سب کچھ تھا۔ استاد زمن کہتے ہیں نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، یا رسول اللہ تمہیں دلہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ یہ رنگینی یہ شادانی شادابی کہاں گلزار رضوا میں، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں۔ حضور کی آمد، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کا ذکر جن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری، ان کتاب میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کی آمد کا ذکر کیا اور ان انبیاء کرام سے اللہ نے عہد لیا، وعدہ لیا کہ میں تمہارے بعد اپنے نبی آخر زمان کو بھیجنے والا ہوں۔ اب حضور کی بات اور حضور کے فضل و کمال کا اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتنا اسٹرونگ وعدہ لیا۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمُ الْإِصْرَ قالوا أَقْرَرْنَا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، میں تمہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کروں گا، پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، میرا پیغمبر آئے، اگرچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں آنے والے ہیں، یہ رب کے علم میں ہے، مگر حضور کی آمد کے تعلق سے کتنا زبردست حکم اور اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے۔ شخصیت جس لیول کی ہوتی ہے، پرسنالٹی جس کی جیسی ہوتی ہے، عہدہ جس کا جیسا ہوتا ہے، اس کو اسی لیول سے اس کی عزت اور افضائی ہوتی ہے۔ اب اللہ کے علم میں ہے اور نبی تو معصوم ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ محبوب آخری دور میں آئیں گے، جب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ سب کے دور ختم ہو چکے ہوں گے، حضرت عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہوں گے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ محبوب کی عظمت اور عظمت کے اظہار کے لیے کہتا ہے اے نبیوں کی جماعت، اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، میں رسالت اور نبوت سے تم کو سرفراز کروں گا، اور پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، میرا پیغمبر آ جائے، جن کے لیے میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ تمہیں رسالت اور نبوت جن کے صدقے میں ملی عطا ہوئی ہے، پھر وہ نبی، وہ میرا پیغمبر اور میرا حبیب تمہارے اندر جلوہ بار ہو۔ اللہ کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے نبیوں کی جماعت تمہیں بھی اس پیغمبر پہ ایمان لانا، اور اگر وہ تمہارے دور میں آ جائے، تمہارے زمانے میں آ جائے، لَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور تمہیں اس کی مدد کرنی ہے۔ بتاؤ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور تم جو ہے اخذتم علی ذالکم مصری، یہ بوجھ یہ ذمہ لیتے ہو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ انبیاء کی ارواح کہتی ہے اقررنا، اے مولا یقیناً ہم تیری بارگاہ میں جو ہے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تو اپنے حبیب اپنے رسول کو بھیجے گا اور ہم ضرور اس پر ایمان لے آئیں، اگر وہ ہمارے زمانے میں دنیا میں تشریف لے آتے ہیں ہم اس پر ایمان پہ لائیں اور ان کی ضرور مدد کریں، حمایت کریں۔ اللہ کہتا ہے تم نے اقرار کیا، انبیاء کی ارواح کہتی اقررنا، ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ رب کہتا ہے گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہاری اس بزم میں شہادت میں اس گواہی کو اسٹرونگ بنانے کے لیے انا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے درمیان گواہ، میں بھی تمہارے درمیان گواہ ہوں۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ لگاؤ۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پھر اگر جو پھر جائے، یہاں نقطے کی طرف علماء اشارہ کرتے ہیں، یہاں وعدہ رسول اللہ کی ایمان پر، حضور پہ ایمان لانے پر، حضور کی مدد پہ وعدہ انبیاء کی جماعت سے ہو رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے انبیاء کی جماعت معصوم ہے، اللہ تعالیٰ یہ عالم ارواح میں وعدہ کر رہا ہے، اور پھر وہی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ ان روحوں کو انبیاء کی
خاک کا لبادہ پہنا کے آپ عالم میں آب و خواب میں بھیجے گا، عالم دنیا میں بھیجے گا نبوت و رسالت دے کر، تو یقیناً جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے ان کو سرفراز کیا ہے، تو نبی تو معصوم ہوتا ہے، اللہ عصمت عطا کرتا ہے نبیوں کو، اللہ جو ہے نبیوں کو معصومیت عطا کرے گا، نبی سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، نبی سے بری چیز کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، جب عام بری چیز نبی سے اس کا تصور نہیں ہو سکتا تو اتنا بڑا گناہ کہ وہ اللہ کے رسول جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں جن کے تعلق سے عالم ارواح میں وعدہ ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اتنا زبردست وعدہ کیا ہو، نبی دنیا میں آ کے بھی اس نبی پہ ایمان نہ لایا، آخری نبی پر نبی دنیا میں ایمان لا آ کر اس نبی کی مدد نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ اللہ کے علم میں ہے کہ نبی معصوم ہے اور ان سے گناہ متصور ہی نہیں ہے، مگر پھر اللہ کہتا ہے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اے نبیو پھر اگر تم میں سے کوئی پھر جائے، یا پھرنے کی بات ہی نہیں ہے، علماء کہتے ہیں یہ اشارہ ہے، بات نبی سے ہو رہی ہے، کلام انبیاء سے ہو رہا ہے، یعنی چہرہ جو ہے روئے سخن انبیاء کی طرف ہے، مگر یہ بتا کر دوسرے لوگوں کو حکم اور دوسرے لوگوں کو محبوب کی شان بتائی جا رہی ہے کہ جو انبیاء جن سے گناہ کا تصور نہیں ہوتا اللہ ان سے حضور کے تعلق سے وعدہ لیتا ہے، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اگر پھر جاؤ تو پھر حد سے بڑھنے والوں میں ہو، جن سے گناہ نہیں ہو سکتا ان سے اسٹرانگ حکم لیا جا رہا ہے، تو بتاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نبوت رسالت نہ عطا کرے، عام لوگوں میں جنہیں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، وہ اگر حضور سے پھرے تو انجام کیا ہوگا، وہ اگر مصطفیٰ سے پھرے تو انجام کیا ہوگا، وہ اگر حضور کی بارگاہ سے پھر جائیں تو پھر معاملہ کیا ہوگا، جبکہ اتنا سخت حکم انبیاء سے لیا جا رہا ہے، گویا یہ بتا کر مقام محبوب بتایا جا رہا ہے، مقام رسالت بتایا جا رہا ہے کہ اے انبیاء کی جماعت، یہ بزم کا آنا اور یہ تمہیں رسالت و نبوت سے سرفراز فرمانا، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آخر میں میرا حبیب آنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نبیوں کے جماعت اللہ انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے جنہیں کتاب و حکمت عطا فرمائی اس میں حضور کا ذکر کیا، یہاں عالم ارواح میں بھی حضور کے تعلق سے وعدہ ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجے گا اور پھر ان پہ کتابیں اتارے گا، اللہ نے ان کتابوں میں بھی حضور کا ذکر کیا، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، حضرت ابراہیم پہ صحیفے اترے، حضرت دانیال و زکریا، حضرت شمویل علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، ان سب میں حضور کا ذکر تھا، محبوب آنے والے ہیں، یہ ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، ابھی تو کئی ہزار سال بعد مصطفیٰ آنے والے ہیں، مگر پہلے ہی ذکر ہے، پہلے ہی چرچا ہے، قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ پہلے ہی جب کسی جنگ میں جاتے حضور کے نام کا وسیلہ بنا کے جنگ پہ فتح پاتے تھے، اس لیے آپ پڑھیے گا علماء یہود اور علماء عیسائیت کے تعلق سے، نصارہ کے تعلق سے ان کی کتابیں تورات و زبور و انجیل میں ہے کہ محبوب آنے والے ہیں، اس لیے حضور کی آمد سے پہلے وہ سرکار کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، محبوب کا نام لے کے کافروں پہ پہلے فتح پاتے تھے، جنگ میں جاتے تو کہتے تھے مولا اس نبی کا واسطہ جس کو تو آخر میں بھیجنے والا ہے ہمیں قوم کافرین پہ فتح عطا فرما، جب سفر میں جاتے تو کہتے تھے مولا اس نبی کا واسطہ جس کو پیغمبر آخری زمان بنا کر بھیجنے والا ہے ہمیں سفر میں آسانیاں فرما، یعنی جگہ جگہ پہ اللہ نے محبوب کا ذکر اتنا عام و تام کیا تھا، جب محبوب آئے نہیں ہیں اور تام و عام مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب حضور آ گئے وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب حضور آئے تو وہ انکار کر بیٹھے، وہ اس لیے ان کی وجہ تھی کہ وہ یہ سوچے ہوئے تھے اب تک کہ آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے، حضور آ گئے بنی اسماعیل میں، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اولاد یعقوب ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، ان میں ہزاروں انبیاء ہوئے ہیں، جب ہزاروں انبیاء ان میں ہوئے تو یہ سوچے تھے کہ آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں ہوں، اور حضور آگے ابراہیم کی اولاد میں،
حضور آگے حضرت اسماعیل کی اولاد میں آئے، اب وہ اسی بات سے جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ اب دیکھیے انہوں نے حضور کے زمانے حضور کی آمد سے پہلے کیسا ذکر ان کی کتابوں میں تھا، وہ کتابوں میں پڑھتے حضور کا ذکر۔ شام کے یا فلسطین کے 11 یہود ان کی چوٹی کے عالم سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے کہیں تجارت کا سفر تھا، دھندے کے تعلق سے ان کا وہ سفر تھا، شام یا فلسطین سے نکلے اور مصر کی طرف یا کہیں جا رہے ہیں، اور بیچ میں مکہ شریف پڑتا ہے، مکہ شریف کی آبادی پڑی۔ جب وہ مکہ شریف پہنچے تو مکہ شریف کا لوکیشن دیکھا، پورا کھجوروں کے درخت کی قطاریں ہیں، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، کہیں سنگلاگ، کہیں ریگستانی، کہیں سنگریزے والی زمین ہے۔ تو وہ مکہ شریف کی آب و ہوا، فضا اور وہاں کے لگے ہوئے کھجوروں کے درخت، پہاڑوں کا سلسلہ، جب لوکیشن دیکھا مکہ شریف کا، اب یہ 11 یہود ہیں اور علماء یہود کے چوٹی کے عالم ہیں، جب انہوں نے دیکھا مکہ شریف کو، اور یہ پہلی مرتبہ ان کا اتفاق ہوا ہے کہ لوگ مکہ شریف میں آئے ہیں، یہاں سے گزر رہے ہیں، راستہ پڑ رہا تھا تو گزر رہے ہیں مکہ سے۔ ان میں سے ایک بولتا ہے کیا تمہیں نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلے اس آبادی میں، اس شہر میں آ چکے ہیں، بکہ یعنی مکہ میں آ چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیسے آ گئے ہیں، ہم اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا لمبا سفر طے کر رہے ہیں، کیسے یہاں آئے ہیں؟ کہ دیکھو یہاں کا لوکیشن دیکھو، یہاں کے جو ہے کھجوروں کے درخت جگہ جگہ، پہاڑوں کا سلسلہ، یہ زمین کی رنگت اور زمین کا جو ہے یہ حسن دیکھو، اور یہاں کی آب و ہوا، یہاں کی فضا کے اندر دیکھو کتنی خوشگواری ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلے اس آبادی میں کبھی آ گئے ہیں۔ وہ ایک آدمی بولا نہیں ہم آئے نہیں ہیں، تو کافر ہمیں یہ احساس کیوں ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس آبادی میں آئے ہیں؟ بہت غور و فکر کرنے کے بعد قال احد منہم، ان میں سے ایک بولتا ہے حقیقت میں ہمیں جو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم اس آبادی میں آئے ہیں، واقعہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ ہم حقیقتاً آئے تو نہیں ہیں، مگر ہم نے اپنی کتاب تورات میں آخری پیغمبر کے تعلق سے پڑھا ہے، آخری نبی کے تعلق سے ہم نے پڑھا ہے، وہ پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گا۔ ہمارے انبیاء بنی اسرائیل، چاہے جناب داؤد ہو، چاہے جناب زکریا ہو، چاہے جناب عیسیٰ ہو، حضرت یحییٰ ہو، حضرت موسیٰ یا حضرت ہارون ہو، انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جن نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے آخری محبوب کے تعلق سے وعدہ لیا تھا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ وہ آخری پیغمبر جب زمین پہ آنے والے ہیں، جو سارے نبیوں کے آخر ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے ہم یہاں آئے نہیں ہیں، مگر اس پیغمبر کے آنے کا جو ذکر ہماری کتاب میں ہے، ان کی جائے ولادت، وہ جہاں آئیں گے، جس جگہ وہ پیدا ہوں گے، ہماری کتاب تورات میں اس جگہ کا لوکیشن بتایا گیا ہے، اس جگہ کی ساری حیت بتائی ہے۔ اب اس زمانے میں علماء یہود کیا تھے، اپنے تھیلا رکھتے تھے، تھیلے میں تورات لے کے چلا کرتے تھے، ان میں کتابیں ہوتی تھی، تورات کی تختیاں ہوتی تھی، لے کے چلا کرتے تھے۔ یعنی علماء یہود کی اس زمانے میں عادت تھی، جب لمبا سفر ہوتا تورات ساتھ میں لے کے چلتے، اور تورات کے نسخے اور کچھ آیتیں ساتھ میں لے کے بھی ان کو سفر میں تلاوت کرتے تھے، یا لوگوں کو بتایا بھی کرتے تھے، عادت رہا کرتی تھی۔ اب یہ سفر ہے تو یہ 11 یہودیوں کے چوٹی کے عالم احبار یہود ہے، اب ان کے پاس بھی جو سامان تھا، ان سامان میں تورات ہے، کہ نکالو تورات نکالتے ہیں، کہ اس میں چیپٹر کھولو جس چیپٹر میں نبی آخر الزمان کے آنے کا ذکر ہے، جس چیپٹر میں مصطفیٰ جان رحمت کے آخری پیغمبر کی دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں تھی۔ اس زمانے کا یہودی بھی اگر چلتا تھا اپنی مذہبی کتاب لے کے چلتا ہے، تورات جو ان کے پیغمبر پہ اتری ہے، سفر میں وہ کتاب لے کے چلتا ہے۔ اور بات ہے کہ آج ہم ساری چیزیں یہ بھلا دیا ہے، ہمیں اگر سفر درکار ہوتا ہے، لمبا سفر کرنا ہے، 500-700 کلومیٹر جانا ہے، ہمیں دنیا کی ساری چیزیں یاد رہتی ہے، موبائل لے لیا، چارجر لے لیا، پاور بینک لے لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا، ناشتہ لے لیا، ساری چیزیں یاد ہے، مگر کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو کہتا ہے کہ 500 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، راستے میں کتنی نمازیں آئے گی، ذرا گاڑی میں مصلی بھی رکھ دینا، قرآن مجید بھی لے لو،
لو، راستے میں فری رہیں گے تو پڑھتے رہیں گے۔ ایک پانی کا ابوٹ کولر بھی رکھ لو گاڑی کے اندر، کہیں پانی نہ ہو اور نماز پڑھنی ہو تو پانی سے وضو کر دیا جائے۔ یعنی دنیا کی ساری چیزیں یاد ہے مگر ہمیں لمبا سفر ہے، یہ ساری چیزیں یاد نہیں رہتی ہے، جبکہ اصل یہ ہے سفر میں چلو تو یہ ساری چیزیں رکھا کرو۔ حدیث پاک میں پڑھو گے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سفر کیا کرتے تھے حضور کے ساتھ چادر رہا کرتی تھی۔ علماء صحابہ کہتے ہیں وہ چادر مصلی بھی بن جاتی، وہ چادر جو ہے سرکار کا پیچھے اوڑھنا بھی بن جایا کرتی تھی، اور سرکار سفر میں وہ ساری چیزیں رکھتی جس کا دین میں حکم ہے۔ سرکار سرما لے کے چلتے ہیں، مسواک حضور کے ساتھ رہتا، تیل سرکار کے ساتھ رہتے، یعنی یہ ساری چیزیں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ رہتی۔ پانی کا مشکیزہ سرکار کے ساتھ رہتا، پینے کے لیے بھی وضو کے لیے بھی، تاکہ بندہ جا رہا ہے سفر کرے گا، وقت درکار ہے، کتنی نمازوں کا وقت آئے گا، سفر بھی ہوتا رہے گا، اور یہ ساری چیزیں عبادت کو بجا لینے کے لیے جو ضروری ہے وہ بھی ساتھ رہے گی۔ سفر کا سفر ہوتا رہے، آسانی سے نماز بھی ہوتی رہے گی، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی، سفر کا سفر بھی ہوگا اور عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوتی رہے گی۔ اس لیے ساری چیزیں یاد رہتی ہے، مگر یہ ساری چیزیں یاد نہیں تھی۔ بہت یہاں سے دور جانا ہے تو پہلے ہوتا ہے کہ موبائل کا چارجنگ ختم نہ ہو جائے، پاور بینک لیا، ناشتہ لے لیا، مسالہ پھاکی اور پورا ڈھگلا کر کے لے لیا، یہ سب چیزیں لے لیتے ہیں، مگر کوئی خوش نصیب ہے جو کہتا ہو کہ ذرا ایک مصلی بھی رکھ لینا، ذرا ایک پانی کا بوٹ کولر جگ بھی رکھ لینا، تاکہ وضو کرنے میں کہیں راستے میں ہائی وے پہ پانی نہ ہو تو پھر وضو کر لیا جائے۔ تسبیح رکھ لو، چھوٹا سا قرآن شریف چھوٹے سے نسخے میں ہے، قرآن شریف بھی بیگ میں رکھ لیا جائے ادب کے ساتھ، تاکہ سفر بھی ہوتا رہے گا اور پیچھے بیٹھے رہیں گے گاڑی میں تو قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ اندور گیا تھا فلائٹ میں، تو فلائٹ میں بیٹھا احمد آباد سے، یا ہاں تو وہ ایک صاحب تھے ماشاءاللہ، برکاتی ٹوپی پہنی تھی اور وضع قضا بڑی اچھی تھی، دیدہ زیب، تو میں سمجھ گیا کہ یہ ماشاءاللہ سنی ہے، ٹناٹن ہے، اور ان کا لباس ہی۔ میں نے نام وغیرہ پوچھا تو سب بتایا، پھر باتیں ہونے لگی، فلائٹ کے ٹیک آف ہونے کا وقت آیا، فلائٹ پرواز کرنے لگی تو حاجی صاحب کہتے ہیں حضرت آپ نے جو پوچھنا تھا پوچھ لیا؟ کہاں پوچھ لیا؟ کہ ٹھیک ہے، اب میں جو ہے اب جب ایئرپورٹ پہ اتریں گے لینڈ کریں گے تبھی بات کریں گے، اور میں آپ کو اپنا نمبر بھی دیتا ہوں۔ بات ہوئی، جیسے فلائٹ پرواز کرنے لگی انہوں نے دیکھا سامنے والی جو سیٹ پر حاجی صاحب کا بیگ تھا، اس بیگ میں سے قرآن مجید نکالا، جیسے فلائٹ پرواز کرتی ہے انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم کو جہاں لینڈ ہونا تھا 1.5-2 گھنٹہ لگا، وہاں پہنچے انہوں نے تقریباً 4-5-7 پارے قرآن مجید کی حفظ کر لیے۔ پھر باہر نکلے تو کہتے ہیں میری عادت ہے، میں اکثر سفر کرتا ہوں، مگر سفر کرتے کرتے خام بیٹھے رہنا، ادھر ادھر سب نظریں مارنا، اس لیے بہتر ہے کہ قرآن مجید لے کے چلتا ہوں، اور 1-2 گھنٹے کا سفر ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی رہے، اور پھر ہم زمین سے اوپر جا رہے ہیں، اور یہ بادل ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاحب قرآن کے صدقے ہی تو بنایا ہے۔ اس طرح کی 2-4 باتیں کی کہ سفر میں عادت ہے، میں نے دیکھا کہ وہ 4-5 پارے پڑھ لیے، یعنی کچھ نصیب ایسے ہوتا ہے، سفر بھی ہو رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، مقصد بھی پورا ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رضائے الہی کا سبب بھی بن رہا ہے۔ اس لیے اس خیر وہ علماء یہود چلے، اور ان میں سے ایک آدمی تورات کھولتا ہے، ایک یہودی ایک عالم نے تورات کھولی، کہا دیکھو تورات میں فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے وہ آخری پیغمبر جس زمین پہ تشریف لانے والے ہیں وہ یہی زمین ہے، یہی مکہ کی آبادی ہے۔ یہ جو لوکیشن ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم پہلے آئے نہیں ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے کتاب میں یہ لوکیشن پڑھ کے رکھا ہے، اس لیے دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی آیا ہے۔ اب ان کے دماغ میں تھا کہ جب آخری پیغمبر آنے والے ہیں، آئیں گے ابھی تو 500,000 سال کے بعد تشریف لائیں گے، مگر کہا کہ چلو پوچھ لیتے ہیں آئے کہ نہیں آئے، اور یہاں تھوڑی دیر قیام کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر
وقت جب بھی آئیں گے مگر اسی زمین پہ آنے والے ہیں. آخری پیغمبر جس زمین پہ آنے والے ہیں اس کی فضا میں سانس لینے کا موقع مل جائے. ہمیں برکت کے لیے یا ٹھہرتے ہیں اور ان میں سے باتیں ہونے لگی کہ چلو پوچھتے ہیں کوئی آئے کہ نہیں آئے. اب ان کے دماغ میں ایسا تھا کہ وہ پیغمبر آئیں گے تو ابھی آئیں گے 50 100 1000 سال کے بعد آنے والے ہیں. مگر جیسے آئے ہیں یہ لوگ تو چلو چلتے چلتے پوچھ لیتے ہیں. حرم کی طرف جہاں آبادی بڑھ رہی تھی آبادی کے اندر گئے, حرم کی طرف پڑے اور ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا کہ ان سے پوچھتے ہیں. چلو ان کو بٹھایا, ناشتہ کروایا اور کہتے ہیں بتاؤ تمہاری آبادی میں کوئی ایسا شخص آیا ہے جس نے یہ کہا کہ وہ اللہ کا پیغمبر, اللہ کا رسول اور آخری نبی بن کے آیا ہے, جو اللہ انبیاء کرام جو باتیں کرتے تھے انبیاء کرام کی باتیں کرتا ہو, رسولوں کی بولی بولتا ہو, ایسا کوئی آیا ہے؟ اللہ جس سے پوچھا وہ کہتے ہاں یہاں آئے ہیں. قریش میں بنو ہاشم میں عبد المطلب کے خاندان میں ایک صاحب ہے جن کا نام محمد عربی ہے. وہ تشریف لے آئے ہیں اور وہ جو ہے وہاں پر ان کی شان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آخری پیغمبر آخری رسول ہے. کہ واقعی میں کہاں واقعی میں آئے ہیں. ابھی علماء یہوں سوچنے لگے ارے ہم تو سوچتے تھے 1000 سال کے بعد آئیں گے, یہ تو آ گئے ہیں. مگر ایک بولتا ہے کیا پتا آنے والا کوئی جھوٹا بھی ہو, کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا, ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہی آخری پیغمبر ہے. ایک زبردست عالم ان میں تھا, وہ کہتا ہے تورات کھولو. اللہ نے اس کا خلاصہ بھی تورات میں لکھا ہے. تورات میں اللہ تعالیٰ نے 11 سوال لکھے ہیں اور اللہ نے تورات میں فرمایا تھا کہ یہ 11 سوال اس کا جواب وہ دے گا جو آخری پیغمبر ہوگا, آخری رسول ہوگا. اتفاق دیکھیے کہ 11 سوال تورات میں ہے اور یہ لوگ بھی 11 عالم ہیں. کہ چلو اب دیکھ لیتے ہیں وہ ہے کہ نہیں, واقعی میں وہ بھی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں یا نہیں ہے. اب 11 لوگوں نے ایک ایک سوال تورات سے سوچ لیا اور رسول اللہ کا پتہ پوچھ کے حرم کی طرف جانے لگے. حرم میں پہنچے, وہاں سے مصطفیٰ نکل رہے ہیں. جیسے ہی آقا نے دیکھا, اب حضور کو تو سب معلوم ہے کہ یہ کیا کرنے آ رہے ہیں. اللہ نے محبوب کو علم دیا ہے. اللہ جیسے قریب آئے, اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے, اس سے پہلے کہ ان کی زبان سے کچھ نکلے, آقا فرماتے آؤ اچھے آئے, انتظار تمہارا ہی ہو رہا تھا. اب بتاؤ سوال تم کرو گے یا سوال بھی میں کروں, جواب بھی میں عطا فرماؤں. اللہ اللہ اللہ. وہ کہتے یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے تمہاری کیا باتیں ہوئی. اب وہ 11 علماء یہود ہے. حضور کہتے لے تمہارا سوال یہ اس کا جواب یہ ہے, تمہارا سوال یہ اس کا جواب یہ. 11 لوگوں کے دماغ میں جتنے سوال تھے سوال بھی حضور کر رہے ہیں اور جواب بھی مصطفیٰ جان رحمت انہیں عطا فرما رہے ہیں. اب اللہ کی شان دیکھیے, قدرت الہی دیکھیے. ان 11 علماء یہود کہاں شام و فلسطین سے نکل کر کرنے جا رہے ہیں, مگر راستے میں آبادی مکہ کی پڑی. آئے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا. اللہ کا کرم تو دیکھیے, کام کرنے جا رہے ہیں مگر محبوب کی بارگاہ میں آ کے کلمہ شہادت ایمان لے آئے مصطفیٰ پر اور مقام صحابیت پہ فائز ہو جاتے. اللہ تعالیٰ جب بندے کو نوازنا چاہتا ہے تو کیا کیسے نوازتا ہے. علماء کے اتنے زبردست علماء یہود کے اتنے زبردست عالم ہے, مگر دیکھیے حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور جا کہاں رہے تھے, پہنچ کہاں گئے. اللہ ایمان تو لے آئے, مقام صحابیت مل گیا, حضور کے صحابہ میں شامل ہو گئے. اللہ کی قدرت ہے, اللہ جب دینا چاہتا ہے تو کیسے کیسے دیتا ہے. وہ طالوت گدھا ڈھونڈنے گئے تھے, اللہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بادشاہ طالوت غریب آدمی کا لڑکا گدھا ڈھونڈنے گیا اپنے باپ کا. ڈھونڈتے 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 بیت المقدس آ گیا. اور اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام نبی ہیں, پیغمبر ہیں, اور بنی اسرائیل کا بادشاہ انتقال کر گیا. بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں حضور بادشاہ مقرر کرے. حضرت شموئیل علیہ السلام پہ وہی آتی ہے کہ آپ ان سے کہیں اپنے شہر کے مین دروازے پر بیٹھے رہیں, صبح فجر کے وقت جو پہلے شہر میں داخل ہوگا وہی بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے. سارے قوم آبادی کے لوگ مین گیٹ پر شہر کی فصیل پر بیٹھ گئے اور کتنی آبادی میں دور طالوت کا والی ان کا گدھا گم ہو گیا. وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں, نکلتے نکلتے طالوت بیت المقدس پہنچایا اور جس کو پہنچا صبح کا وقت تھا. جیسے داخل ہوا لوگوں نے نعرہ لگایا, تاج پہنایا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ آ گئے, شاہ بنی اسرائیل آ گئے. وہ کہتا ہے میں غریب آدمی کا لڑکا, مجھے کچھ آتا جاتا نہیں, میں تمہارا بادشاہ کیسے بنوں. کہ بس یہی اللہ کا حکم
حکم ہے. اور جناب شمویل علیہ السلام پہ اللہ نے وحی اتاری تھی. جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہی بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا. لوگوں نے پکڑ کر جناب طالوت کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس لیا ہے. وہ کہتے ہیں حضور میں کیسے بادشاہ؟ حضرت شمویل علیہ السلام کہتا ہے بس اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے, بھلے تیرے اندر کچھ نہیں ہے مگر جب اللہ نے انتخاب تیرا کیا ہے تو ساری بادشاہت کی خوبیاں بھی وہی ڈال دے گا. اللہ اللہ. تو دیکھیے گدھا ڈھونڈنے گئے ہیں اور بادشاہ مل جایا کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے تر جا رہے ہیں, جورڈن سے نکلے ہیں. بیچ میں ان کی بیوی کو درد ذہ اٹھتا ہے, اندھیرا تھا, کہا یہی رکو میں کہیں روشنی کا انتظام کرتا ہوں. آگ لینے کے لیے چلے گئے, بہت دور نکل گئے جناب موسیٰ علیہ السلام. سامنے دیکھا کچھ روشنی نظر آتی ہے. حضرت کو لگا کہ شاید کوئی آبادی پہاڑ پہ ہے, وہاں سے آگ ملے گی, مشعل روشن کروں گا, گرد و پیش کا ماحول روشن ہوگا تو پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا. ڈیلیوری کا مسئلہ ہے, جناب موسیٰ کے اہلیہ کو درد ذہ ہے. جب بالکل قریب گئے تو آگ نہیں تھی بلکہ ایک زیتون کا درخت ہے جس پہ انوار الہیہ برس رہے ہیں, مولا کی تجلیاں جس پہ برس رہی ہے. جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام زیتون کے درخت کے قریب ہوتے ہیں, قرآن میں ہے آواز آتی ہے انی انا اللہ, اے موسیٰ میں اللہ ہوں, قریب آ جاؤ. فخلا نالک انکا بالوادی المقدس طویٰ, اپنے جوتے اتارو, تم مصر و فلسطین میں نہیں ہو, تم اللہ کے تجلیوں کی جگہ وادی طویٰ وادی مقدس میں آؤ. میں تمہیں نبوت سے سرفراز کرنا چاہتا ہوں, تیرا رب تمہیں رسالت دینا چاہتا ہے. بتائیے آگ لینے گئے ہیں, نبوت عطا ہو رہی ہے, رسالت عطا ہو رہی ہے. اسی لیے کہا ہے خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال, خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال. آگ لینے جائیں اور پیغمبری مل جائے, آگ لینے جائیں اور پیغمبری مل جائے. اللہ تعالیٰ یہ کرم کرتا ہے. تو یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اللہ نے پہلے ہی محبوب کو اتنا اونچا مقام منصب دیا ہے. اب کوئی فرانس کا کمینہ صدر اگر وہ حضور کی گستاخی کرتا ہے تو حضور کے شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اللہ تعالیٰ نے کمالات محبوب کو دیا ہے, اللہ نے اختیارات محبوب کو دیا ہے, اللہ نے خوبیاں مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وہ لوگ جو حضور کی گستاخی اور سرکار کے تعلق سے برا بھلا کہیں یا حضور کا معاذ اللہ کارٹون چھپا کر اپنی بھڑاس نکالے, یہ سب دنیا میں آخرت اور عذاب نار کے مستحق ہوں گے, اور ان کے لیے آخرت میں زبردست عذاب تو ہے ہی. اس سے حضور کی شان اور حضور کی کمال میں کوئی فرق نہ پڑے گا. اللہ نے محبوب کو تو کمال دیا ہے, بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مگر ایک یہ ہے کہ ایمانی رشتے کے اعتبار سے, ایک محبت کے رشتے کے اعتبار سے ایک مومن ایک عاشق کا دل جل جایا کرتا ہے کہ یہاں کوئی جب سرکار پہ انگلی اٹھاتا ہے, یہاں جب مصطفیٰ جان احمد کے تعلق سے کوئی بکواس کرتا ہے, ہمارے آقا کی طرف انگشت اٹھتی ہے, تو پھر ایک ایمان رکھنے والا, ایک جذبہ رکھنے والا, حضور سے سچی محبت رکھنے والا, ان کا دل پسیج جایا کرتا ہے. میرے اختیار میں ہوتا فوراً جا کے اس کو میں جو ہے اس کا سبق سکھاتا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے اور تو کیا بول رہا ہے. یقیناً اس جذبے کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا غلام کو, اس ادا کا بھی غلام کو ثواب دے گا. مگر یاد کیجئے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, ایسے ہزاروں تاریخ میں واقعات ملیں گے. جب ابھرنا چاہتے ہیں, اپنا مقصد بیان اور بنانا ہوتا ہے تو اسلام کو ٹارگیٹ بناتے ہیں, پیغمبر کو ٹارگیٹ بناتے ہیں, اور یہ دنیا میں تو خائب و خاطر ہوں گے, ان کے نام و نشان مل جاتے ہیں. اتحاد پڑھیے, تاریخ پڑھیے گا, ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے برے الفاظ کہے ہیں اور تھوڑی دیر تک وہ معاملہ رہا ہو, مگر وہ گستاخ کبھی بھی دنیا میں چین و سکون سے نہ رہا. اتحاد نے مٹا ڈالا ان کو, تاریخ نے مٹا ڈالا ان کو, اور اتحاد تو تاریخ کے پنوں پر ان کا نام تک نہیں ہے. ایسے دنیا سے نست و نابود ہو گئے اور آخرت میں دائمی عذاب کے مستحق ہو گئے. مگر عاشق اس کی شان تو یہ ہے جو فدا کرتا ہے اپنے آپ کو مصطفیٰ پر, جو بانٹتا ہے اپنے آپ کو مصطفیٰ پر, وہ دنیا میں بھی زندہ رہتا ہے. 800 سال گزر جائیں, سرکار بغداد آج بھی زندہ ہے. 850 سال کے زمانے ہو گئے, بزرگ و صالحین 1400 سال کا وقت گزر گیا, امام پاک کی ذات زندہ ہے. دنیا اور تاریخ اسلام میں ہزاروں مصطفیٰ کی عاشق ہے جو آج بھی اتحاد کے پنوں کی رونق بنے ہوئے ہیں. ان عاشقوں کو اللہ دنیا میں بھی عروج دیتا ہے
ہے اور آخرت میں وہ شان دے گا کہ حضوری کے ساتھ اللہ داخلہ جنت انہیں عطا فرمائے۔ مگر جو دنیا میں یقیناً یہ ایک بہت بری گھٹنا ہے کہ ایک آدمی اپنے اقتدار کی بنیاد پر اور اپنے جو ہے عہدے کی بنیاد پر سارے مسلمانوں کے جو ہے جذبات ان کی محبت سے کھلواڑ کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط الفاظ اور کارٹون بنا کر معاذ اللہ سوشل میڈیا پہ یا اس طرح کے نازیبا، یہ یقیناً مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دکھ کا اور غم کی بات ہے کہ جب کوئی ہمارے پیغمبر کو ٹارگٹ بناتا ہے۔ اس لیے یقیناً یہ سارے لوگ انشاءاللہ تعالی خائب و خاسر ہوں گے۔ سورج تو حضور ہی کا چمکتا رہے، آفتاب تو محبوب ہی کا چمکے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس آفتاب کو رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تو یہ خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور حکم میں پارے، تجھی سے نور لیا۔ اللہ تعالیٰ حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، غلامی عطا فرمائے، حضور کی محبت پہ رہیں اور حضور کی سچی سیرت و اسوا پہ کاربند رہیں، اور حضور کی سچی محبت پر اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے، خاتمہ دے قبر میں اور حشر میں حضور کی غلامی اور حضور کے سائے تلے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے۔